سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج ہمارا موضوع بحث ہے غزوہ خندق کے موقع پر جنگی حربے کا استعمال اور لشکر کفار کے درمیان تراڑ۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود بنو قریظہ کی غداری کا علم ہوا اور انصار کے سرداروں نے اس بات کی تصدیق کی کہ بنو قریظہ بغاوت پر عہد شکنی پر اتر چکے ہیں اور لشکر کفار کے ساتھ ان کا عہد و پیمان ہو چکا ہے، تو اس صورتحال میں لشکر کفار کی جانب سے سخت حملے، پیچھے سے بنو قریظہ کی عہد شکنی، مسلمانوں کے بچے اور خواتین اسلام کی حفاظت کا مسئلہ، اسلامی ریاست مدینے کی اسلامی ریاست کے مستقبل اور مسلمانوں کی حالات کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سمیت مزید متفکر ہو گئے۔ اسی اثناء میں ان حالات میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گیا اور اپنی چہرے اور سر پر چادر ڈال دی۔ صحابہ کرام نے جب اس منظر کو دیکھا تو مزید غمگین ہو گئے، انتہائی سخت حالات تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے وقت کے بعد اٹھے تو آپ کی چہرے پر خوشی تھی، امید تھی، اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ حالات بہترین طریقے سے حل ہوں گے۔ پھر مدینے کی حفاظت، مسلمانوں کے بچوں کی حفاظت اور خواتین اسلام کی حفاظت کے لیے آپ نے لشکر اسلام میں سے چند دستے الگ کر کے ان کے لیے بھیج دی تاکہ وہ ان قلعوں کی حفاظت کرے جہاں پر بچے اور خواتین اسلام ہیں، اور خندق کی حفاظت، لشکر اسلام کی حفاظت، مدینے کی حفاظت کے لیے مزید صحابہ کرام سخت ہو گئے۔ یہ حالات تھے کہ مسلسل لشکر کفار کی جانب سے حملے بڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کرام کے سرداروں کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور ان سے مشورہ کیا، ان کی رائے معلوم کرنی چاہیے کہ لشکر کفار جو اس وقت ایک بڑی طاقت، بڑی تعداد میں آ چکی ہے، اور کیوں نہ جس طرح بنو غطفان کو یہود نے خیبر کے پھل کھجور کے وعدے کے ساتھ لائے ہیں، ان کی لالچ دے کر لائے ہیں، کیوں نہ ہم ان کے ساتھ بات کریں اور بنو غطفان کے سردار عیینہ بن حسن اور حارث بن عوف کے ساتھ معاہدہ کرے اور ان کو اس بات پر راضی کرے کہ مدینے کی کھجوروں اور پھلوں میں سے ان کو 1/3 دیا جائے گا، لہٰذا وہ لشکر قریش سے الگ ہو کے واپس چلے جائے۔ خیبر کے باغات، پھل اور کھجور کے مقابلے میں بدلے میں ہم انہیں مدینے کی کھجور دیں گے تاکہ لشکر کفار کمزور ہو جائے۔ صحابہ کرام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر یہی اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کا منشا ہے تو بصر و چشم ہمیں قبول ہے، ہمیں منظور ہے، لیکن اگر ہم سے رائے طلب کرنا ہے اور ہماری رائے معلوم کرنی ہے مشاورت کے تحت، تو پھر اسلام سے قبل دور جاہلیت میں بنو غطفان کی یہ طاقت، یہ لوگ، یہ قبائل ہم سے صرف اجرت، صرف معاوضے کے بدلے، پیسوں کے بدلے یا ہماری مہمان بن کر یہ مدینے کے کھجور کھا سکتے تھے، بجبر بطاقت یہ ہم سے ایک کھجور بھی نہیں لے سکتے تھے۔ آج جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے نوازا، ہمیں عزت دی اسلام سے اور ہم ایمان لائے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کی طاقت کو دیکھتے ہوئے ان کو مدینے کی کھجور دے کر ان کو رخصت کریں، یعنی یہ طاقت کے بدلے میں ہم سے کھجور وصول کریں۔
کیونکہ ان کی عزت، ان کی غیرت یہ بات گوارا نہیں کر سکتی کہ کوئی طاقت کے بدلے میں ان انصار سے کچھ لے سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین اور مناسب رائے ہیں۔ میں نے یہ تجویز فقط اس لیے پیش کی تھی کہ مدینے کی حالات کو، مسلمانوں کی اجتماعی حالات کو، ان کے خطرات کو، ان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ بات کی تھی کہ لشکر کفار کو کسی نہ کسی طریقے پر کمزور کیا جائے۔ بہرحال انصار کی رائے پر اتفاق کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو ترک کر دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگی حکمت عملی کو دیکھا جائے، غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت اور اپنی رائے کو ترک کرنا، صحابہ کی رائے کو لینا، اس کو اگر دیکھا جائے اور اس پر تحقیق کی جائے تو بہت سی نکات ہیں اس کے اندر جنہیں سیکھنا ضروری ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جو ذمہ دار عہدوں پر بیٹھے ہیں یا جو تحریک چلاتے ہیں، جو تنظیمیں چلاتے ہیں، ان کے لیے خصوصی ہدایات ہے، خصوصی رہنمائی ہے اس میں۔ پہلا نمبر پہ یہ کہ ان سخت حالات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام انصار کے سرداروں سے مشورہ کیا مدینے کی کھجور کی 1/3 حصہ بنو غطفان کے دینے پہ، تو مدینے کی ریاست کے والی کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ حکم دے کر یا اپنا حکم نافذ کر کے اور مدینے والوں کو یا صحابہ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ غطفان کے ساتھ ہی معاہدہ کریں، بلکہ مشاورت کی۔ تو ایک بات یہ کہ تحریکوں کے اندر، تنظیموں کے اندر، جماعتوں کے اندر سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو عقل کل نہ سمجھے اور ہر بات، ہر جگہ پر اپنا فیصلہ نافذ نہ کرے، بلکہ دوسروں کے ساتھ، اپنی جماعت اور گروہ اور شورا کے ساتھ مشورہ کرے اور دلیل کی بنیاد پر مناسب اور موضوع بات کا انتخاب کرے۔ دوسرا نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ پیغمبر ہونے کے ناطے یا ریاست کے مدینے کے والی ہونے کے ناطے اختلاف رائے کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی، بلکہ باقاعدہ صحابہ کرام اختلاف رائے رکھتے تھے، اور جب صحابہ کرام کی اختلاف رائے مختلف رائے سامنے آ جاتی ہے اور وہ دلیل کی بنیاد پر زیادہ وقت کے حالات کے مطابق مناسب ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرماتے۔ ایسا نہیں کرتے کہ اسی مختلف رائے کو اپنی نبوت یا اپنی پیغمبری یا اپنی سرداری یا اپنی قیادت کے لیے انا کا مسئلہ بناتے۔ جو امت کے لیے تعلیم ہے کہ اگر کسی قائد اور سربراہ کی رائے کے مقابلے میں اہل شورا کے فرد کا رائے اس کے خلاف ہو، جو دلیل کی بنیاد پر زیادہ مناسب اور وزنی ہو، تو قائد جماعت، قائد تنظیم اسے انا کا مسئلہ نہ بنائے، بلکہ اسوہ رسول پر عمل کرتے ہوئے اپنی رائے کو ترک کر کے اس دوسری رائے کو قبول کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ ایک بڑا اہم نقطہ جو اس کے ہے، جو اس مشاورت میں ہے، وہ یہ ہے قائد کی وسعت ظرفی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت ظرفی ہے کہ آپ ناراض نہیں ہوئے ان صحابہ کرام سے کہ انہوں نے میری رائے کی، ایک سردار کی یا ایک پیغمبر کی یا ایک قائد کی رائے سے اختلاف کی۔ بدقسمتی سے آج جتنے بھی ادارے ہیں، ان کی اکثریت یا جتنی بھی تنظیمیں، گروہ اور جماعتیں ہیں، ان کی اکثریت بے شک جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں کہ بڑا جمہوری ہے، رائے کا احترام ہے وہاں پہ، لیکن اس میں وزن نہیں ہے۔ تقریباً 95% جگہ پر جمہوریت نہیں ہے۔ اگر کہیں پر قائد کی رائے سے کوئی فرد اختلاف کرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے پھر قائد کے آنکھوں کا کانٹا ہوتا ہے، اسے نظر انداز کرتا ہے، اس کے لیے، کارکن کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اہل شورا کے ممبر کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو شورا سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے کیونکہ اس نے قائد یا سردار یا بڑے کی رائے سے اختلاف کی تھی۔ تو اسوہ رسول یہ ہے کہ ایک بندہ اگر قیادت کی یا امارت کی منصب سنبھالتا ہے یا اس پر برا جمع ہوتا ہے
تو ضروری ہے کہ وہ اسوہ رسول پر عمل کرتے ہوئے اس کا ضرب بھی بڑی ہونی چاہیے، اس کا قلب اور سینہ بھی بڑا ہونا چاہیے، اور اس کا جگرہ ایسا ہو کہ وہ اختلاف رائے برداشت کر سکے اور اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے۔ دوسری ہم دیکھتے ہیں ایک اور نقطہ اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے وہ جنگی حکمت عملی کی بنیاد پر تھی کہ اس کی بنیاد پر لشکر کفار کے اندر دراڑ پیدا ہو جائے اور وہ کمزور ہو جائے، اور جب کمزور ہو جائے، بنو غطفان الگ ہو جائے، تو لشکر قریش کمزور ہو کے بھاگ جائیں گے اور مدینہ ان لوگوں کی شر سے محفوظ رہے گا، اہل مدینہ ان کی دست درازی سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے یہ رائے دی تھی۔ دوسری جانب جو صحابہ کرام انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی تھی، وہ نہ ایمانی ننگ، وہ غیرت ایمانی کی بنیاد پر تھی، وہ خودداری کی بنیاد پر تھی۔ ان کی خودداری اور ایمانی غیرت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ کوئی کسی کی طاقت سے، کسی رعب و دبدب، کسی کے رعب و دبدبے سے مغلوب ہو جائے اور ان کو مدینے کا پھل ثمر، لوگوں کی خون پسینے کی کمائی مفت میں دے دے۔ یہ بڑا قابل تحقیق، قابل غور نقطہ ہے، اور عصر حاضر کے تناظر میں اگر اسے دیکھا جائے تو بڑے دور رست اس کے نتائج یا اس کے اہم نکات ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں کہ یہ صحابہ کرام کی یہ رائے خودداری کی بنیاد پر یا ایمانی غیرت کی بنیاد پر تھی۔ اب ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی ہے، دوسری طرف صحابہ کی اصول ہے، مدینے کی روایات ہے، ان کی خودداری ہے۔ اب کس کو ترجیح دی جائے؟ تو ہمیشہ کے لیے اسوہ رسول یہ ہے یا دین اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اصولوں پر عمل کیا جائے۔ تو یہاں پر اصولوں پر عمل کی گئی، اور یہ رائے، اس رائے پر سب نے اتفاق کی کہ مدینے کے مال، ان کے پھل، ان کے ثمرات کسی کو مفت نہیں دیا جائے گا۔ نقطہ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم اگر یہ ہوتی تو پھر یہ اسلام کا حکم ہوتا، لیکن صحابہ کی رائے یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ اس عرب کی یا مدینے کی باسیوں کی یہ پرانے زمانے سے، دور جاہلیت سے یہ اطوار تھے، یہ اصول تھے، ان کا یہ ایمان تھا، ان کا یہ ضمیر تھا، ان کی یہ طرز حیات تھی کہ یہ کسی سے مغلوب نہیں ہوتے۔ بدقسمتی سے عصر حاضر کو دیکھا جائے تو وہی اہل عرب ہے، وہی عرب کے باشندے ہیں، عربی ہے، لیکن آج اس سامراجی طاقتوں کے سامنے مغلوب ہے۔ ان کے تیل، ان کی جو معدنیات ہے، ایک قسم کے بت میں یہ لوگ ہڑپ کر رہے ہیں، اس سامراجی اور کفریہ طاقت۔ حتیٰ کہ جو ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی لڑائی ہے، اس کا ٹیکس بھی ٹرمپ اب ان خلیجی ریاستوں سے، ان عرب کی ریاستوں سے وصول کرنے کے در پہ ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ عرب ریاست اس کے لیے بھی تیار ہو جائے، کیونکہ آج یہ عرب وہ عرب نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے کے اندر یا عرب میں آباد تھے۔ یہ تو وہی عرب ہے جو خلافت عثمانیہ کے خلاف ان اتحادی اور سامراجی اور کفری طاقتوں کا اتحادی بن کر انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے کرنے، ان کو ختم کرنے میں سہولت کاری کی، اور پھر ان کو خیرات میں، زکوٰۃ میں اور مفت میں یہ ریاستیں مل گئی۔ تو لہٰذا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ پرانے زمانے کے عرب مفت میں اپنے وسائل، اپنے معدنیات، اپنے مال کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کسی کی جاہ و جلال یا طاقت سے مغلوب ہو جائے۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ ہمیشہ اجتماعی مفاد کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے یا مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا، اور کہ ہم اب کسی کو ان کی طاقت کے بدلے میں یا ان کی قوت کے بدلے میں کچھ نہیں دیں گے۔ خلاصہ کلام یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس اہم موڑ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی مشکل وقت آ جائے
تو ریاست کے والی ہو یا جماعت اور گروہ اور تنظیموں کے قیادت کرنے والے لوگ ہو، ضروری ہے کہ مشکل حالات میں مشاورت سے کام لیں، اور مشاورت کے وقت حکمت عملی کی بجائے یہ اصولوں پر عمل کرے، اصولوں کی پاسداری کرے، اور اختلاف رائے کی ہمیشہ گنجائش رکھے۔ جو رائے دلیل کی بنیاد پر زیادہ وزنی ہو ہمیشہ اسی کو ترجیح دی جائے۔ قائد وسیع الضرب ہو اور اس میں یہ جگرا ہو کہ وہ کسی کی اختلاف برداشت کر سکے، ہمیشہ غیرت ایمانی اور خودداری کا مظاہرہ کرے، اور انہی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ کبھی پھر یہ کسی طاقتور سامراج کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔